لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے، رمضان شریف کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، عطیات، اور بالخصوص لاکھوں لاکھ مسلمان جو رمضان شریف میں اعتکاف کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی بھی اس کوشش اور عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری جو مائیں بہنیں اپنے گھروں میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرتی ہیں، رب تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان مفتی محمد حسان عطاری صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیے، اول تاخیر سلسلہ دیکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ بہت سے ایسے شرعی مسائل ہیں، رمضان شریف میں تو ویسے ہی بہت سے سوالات ذہن میں آتے رہتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہی رہتے ہیں، پھر بالخصوص جب آخری ایام، آخری عشرے کی طرف بڑھتے ہیں تو اس وقت بطور خاص صدقہ فطر کے حوالے سے، عید کے حوالے سے، یا کئی ایسے ہیں جو اپنے روزوں کے فدیے کے حوالے سے، جی ہاں، تو یہ عموماً لوگوں کو درپیش مسائل ہوتے ہیں۔ حسان صاحب، فدیے سے متعلق بعض لوگ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے، بعض مریضوں کے حوالے سے بھی یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی گنجائش نہیں بن رہی ہوتی روزہ رکھنے کی تو آخری دنوں میں وہ فدیہ نکال دیتے ہیں کہ بھئی رکھے ہی نہیں ہے تو اب ان کا فدیہ دے دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کا شیخ فانی یعنی اتنا بوڑھا ہو جانا کہ اب وہ دوبارہ صحت کی طرف نہیں آ سکے گا کہ روزہ رکھ سکے، یعنی اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، جس کی وجہ سے وہ کہ اب روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے اور اس بات کی امید بھی نہیں ہے کہ یہ دوبارہ اپنی صحت کی طرف آ کے روزے رکھ سکے گا، تو ایسے شخص کے لیے روزے کا فدیہ دینا جائز ہوتا ہے۔ اب اگر یہ چاہے تو رمضان کی ابتدا کے اندر بھی تمام روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے، اور چاہے تو رمضان کہ آخر میں بھی تمام روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے، اور چاہے تو ہر روزے کا فدیہ وہ ایک ایک کر کے بھی ادا کر سکتا ہے۔ یہ تمام کے تمام اختیارات شریعت مطہرہ نے اسے دیے ہیں۔ اب رہا یہ کہ انتظار کرتے رہے اور مہینے کے آخر کے اندر فدیہ دیا، تو اگر واقعی یہ ایسا شخص ہے کہ جسے شریعت مطہرہ نے فدیہ ادا کرنے کی اجازت دی ہے، ایسی اس کی حالت ہے، ایسی اس کی عمر ہو چکی ہے اور اتنا کمزور ہو چکا ہے، ایسا بیمار ہو چکا ہے کہ اب یہ نہ ابھی روزہ رکھ سکتا ہے نہ بعد میں روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت ہوگی، اس بات کی امید ہو، اور ایک ہے بھی بڑھاپا ساتھ، جی، تو اس صورت میں تو وہ اب دے دیا، اس کا جو فدیہ ہے وہ ادا ہو گیا۔ البتہ ایسے شخص کو بھی اگر بعد میں قوت اور طاقت آ جاتی ہے تو اس کا پچھلا جو فدیہ ہے وہ نفلی ہو گیا، اب اس کو اس روزے کی قضا کرنا ہوگی، اس پر لازم ہے۔ اور وہ شخص کے جس کے بارے میں امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا، ایسی کیفیت ہے، ایسی حالت ہے، اس عمر کو نہیں پہنچا کہ ریکور ہونے کی امید اب ختم ہو گئی ہو، بلکہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسے شخص کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں۔ جب قوت آئے گی، قدرت آئے گی، طاقت اس کے اندر آئے گی، تو پھر اس روزے کی قضا اس پر کرنا لازم ہوگا۔ اور یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر دن پہلے روزہ قضا ہو پھر فدیہ اس کا انتظار کرے، شروع میں دیتا ہے آخر میں بھی دے سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزہ بھی نہیں رکھ پاتے، عورتیں بھی شیخ فانی ہے، فدیہ دینے کی طاقت بھی نہیں ہوتی۔ شریعت مطہرہ نے ان کے اوپر لازم کیا ہے، وہ تو فدیہ ہی لازم کیا ہے۔ ٹھیک، اب اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی ہم دوسری بات نکال نہیں سکتے۔ دو چیزیں ہیں، اول تو وہ استغفار کرتے رہیں، اللہ پاک سے معافی مانگتے رہیں، دوسرا وہ انتظار کریں کہ اگر ان کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ وہ فدیے کی رقم ادا کر سکیں تو پھر وہ فدیے کی رقم ادا کریں گے، ورنہ ظاہر ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ پاک کسی جان کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے، اتنا ہی اس کے اوپر باتوں کو، شریعت کے احکام کو مقرر کرتا ہے
جس کی وہ قدرت رکھتا ہے. ٹھیک. تو اب ظاہر ہے کہ بندہ اس کی قدرت ہی نہیں رکھتا کہ وہ فدیہ بھی دے سکے، تو اب اسے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ کسی سے قرض لے کر یا زبردستی جو ہے وہ کہیں سے حاصل کر کے پھر فدیہ ادا کرے، بلکہ اسے یہ کہا جائے گا کہ اللہ پاک سے استغفار کرتا رہے، اللہ پاک سے معافی مانگتا رہے، اور اس بات کی نیت رکھے کہ جب اللہ پاک مجھے عطا کرے گا تو میں اللہ کی راہ کے اندر یہ فدیہ ادا کر دوں گا. ٹھیک ہے. اور اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، ضروری طور پر دیکھ لینا چاہیے کہ واقعی ایسی طاقت اور استطاعت نہیں، کیونکہ حسن صاحب ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے. اگر ہم عام موٹی سے بات کریں تو جو 320 ایک آگ فگر بیان کیا جا رہا ہے، اور 2 کلو یا جو بھی ان کے ہاں جو بھی گندم کا ریٹ ہے، آٹے کا ریٹ ہے، تو ایک فدیہ نارمل یوں بھی ادا ہو سکتا ہے. اور کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں پاس، ایسی اشیاء یا ایسی زیورات، جیولری کچھ بھی موجود ہیں کہ جسے بیچ کر بھی وہ فدیے کی طرف جائے، تو پھر اس کا وہی حکم رہے گا. ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں اس وقت ہیں جب کہ اس کے پاس کسی طرح کی کوئی صورت رہے نہ. کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس کے پاس کوئی بھی ذریعہ موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ادا کر سکتا ہے تو پہلے تو اسے ادا ہی کرنا ہوگا. یہ جو بات بیان کی گئی ہے اس صورت کے اندر فرض کی گئی ہے جبکہ اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے. سیدھے سے موجود نہیں. جی بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. فدیے میں کون کون سی چیزیں دی جا سکتی ہیں؟ بڑا کرم سوال کا جواب عنایت فرما دیں. جی فدیے میں کوئی خاص پیسے ہی یا کوئی اور نہیں، اشیاء؟ پیسے ضروری نہیں ہے. اصل اس میں یہی ہے کہ جس طرح صدقہ فطر ہوتا ہے تو صدقہ فطر کے اندر بھی پیسے لازم نہیں ہوتے، تو اسی طرح یہاں پر بھی پیسے دینا لازم نہیں ہے. بس جو 2 کلو گندم یا 4 کلو جو یا 4 کلو جو ہے وہ کھجور یا 4 کلو کشمش، ان میں سے کچھ بھی ادا وہ کر دیتا ہے تو اس صورت میں اس کا صدقہ فطر یہ ادا ہو جائے گا. اور اگر کوئی اور چیز دیتا ہے اس کی جگہ پر تو پھر اتنی قیمتی وہ ہونی چاہیے کہ ان چاروں میں سے کسی ایک کی قیمت کو وہ پہنچ جائے. جیسے کوئی چیز وہ دے رہا ہے، دوسری کوئی چیز دے رہا ہے، تو وہ اتنی قیمت کی ہو کہ جو 320 کم از کم، جیسے ابھی ہمارے یہاں پر جو صدقہ فطر کی رقم ہے وہ 320 ہے، تو وہ چیز کم از کم 320 روپے کی ہو تو اس سے اس کا ایک صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. تو رقم دینا یہ لازم نہیں ہے، اور چیزوں کے ذریعے بھی یہ چیز ادا کی جا سکتی ہے، جیسے زکوٰۃ کے اندر ہم تفصیل بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ شروع میں اس میں 60 کلو آٹا لے لیا، 60 کلو آٹا لے لیتے ہیں، اور یعنی ہر دن کا 2 کلو کے حساب سے یوں ہو گیا، اور وہ آٹا ہی ان کو دے دیا. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں. جی مزید سوال. میرا آپ سے سوال ہے، پاکستان سے باہر ملازمت کرنے والا اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر کس حساب سے ادا کرے گا؟ صدقہ فطر میں اصول یہ ہے کہ جو بندہ جہاں پر ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی جس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہوگا اسی کا اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب وہ شخص چونکہ باہر ہے اور نابالغ بچوں کا اگر ان کے پاس مال نہیں ہے اپنا، تو چونکہ اس کے اوپر لازم ہوتا ہے تو اسی کا اس پر لحاظ ہوگا. لہذا یہ کسی بھی ملک کے اندر موجود ہو تو اپنے نابالغ بچوں کا جو صدقہ فطر نکالے گا وہ وہیں کے حساب سے نکالے گا. جہاں تک رہا اس کی بیوی کا معاملہ یا اس کے بالغ بچوں کا معاملہ، تو ان کے اپنے اوپر صدقہ فطر ہے، یعنی ان کا صدقہ فطر ادا کرنا اس شخص کے اوپر، یعنی شوہر کے اوپر اور بالغ اولاد کے والد کے اوپر لازم نہیں ہوتا. ہاں اگر وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو ان کی اجازت سے ادا کر سکتا ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ لازم ان افراد کے اوپر ہے جو یہاں مثال کے طور پر پاکستان کے اندر موجود ہیں، تو اب جو صدقہ فطر نکالے گا وہ ان کی رقم کے حساب سے نکال سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ کسی ایسے مقام پر موجود ہے کہ جہاں صدقہ فطر کی کم از کم مقدار جو ہے، رقم جو ہے وہ 500 روپے بنتی ہے. اب نابالغ بچوں کی تو یہ جو نکالے گا صدقہ فطر وہ 500 کے حساب سے جس ملک میں ہے وہاں کے حساب سے نکال رہا ہے. لیکن بالغ بچے ہیں، بیوی ہیں، ان کی اجازت سے یہ ان کا صدقہ فطر بھی ادا کر رہا ہے، تو اب چاہے تو یہاں پاکستان کے حساب سے 320 روپے نکال دے، اور چاہے تو اسی ملک کے حساب سے کہ جہاں زیادہ رقم بن رہی ہے اس حساب سے یہ صدقہ فطر ان کا نکال سکتا ہے، کیونکہ رقم زیادہ ہے. کم ہوتی تو پھر حکم یہی ہوتا کہ یہاں کے حساب سے وہ نکال دے. تو بالغ بچے اور بیوی کا جو اعتبار ہوگا وہ جس ملک کے اندر ہیں اسی کی رقم کا لحاظ ہوگا، اور نابالغ بچے جو ہیں وہ چونکہ ان کا صدقہ فطر والد کے ذمہ جاتا ہے تو اس صورت میں جہاں والد ہوگا وہاں کی رقم کا اعتبار ہوگا. مسافر کا بھی اس میں اعتبار کیا جائے گا کہ وہ مسافر ہے، کسی جگہ سفر کر کے چلا گیا ہے اور آخری دن اس کو وہیں سے مل رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ جہاں جس وقت موجود ہے اسی کا لحاظ ہے. صدقہ فطر میں آدمی کا، شخص کا اعتبار ہوتا ہے کہ وہ کس مقام پر موجود. ٹھیک ہے. جی مزید سوال.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی شخص سفر پر ہو، جیسے اسلام آباد سے کراچی کے سفر ہو، اور سفر کے دوران افطار کا وقت ہو جائے، تو وہ شخص افطار کس وقت کے مطابق کرے گا؟ کراچی کے وقت کے مطابق کرے گا یا اسلام آباد کے وقت کے مطابق کرے گا؟ جی کراچی کا وقت ہے، اور یہ تو عام طور پہ سوالات یہ عرب شریف سے آتے عرب شریف یا زیادہ دیگر آتے جگہوں پہ ہوتے ہم جائیں تو وہاں پہ بھی یہ سوالات آتا ہے۔ دیکھیں اس میں جو روزہ رکھنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ روزے کا اہتمام کرے اور ان تمام چیزوں کی وہ معلومات حاصل کرے۔ اب اس میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ کراچی کے حساب سے کرے گا یا اسلام آباد کے حساب سے کرے گا یا عرب شریف کے حساب سے کرے گا یا پاکستان کے حساب سے کرے گا، بلکہ جس مقام پر افطار کا وقت ہو جائے گا اسی مقام کا لحاظ ہوگا، اور اس کا پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، پورا ایک فارمولہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ معلومات لے سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے کس طرف سفر کر رہے ہیں، تو اس فارمولے کے مطابق آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا افطار کا وقت کہاں پر آئے گا۔ تو چاہیں تو اس کے لیے جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو اوقات الصلاۃ کا سافٹ ویئر موجود ہے اسے دیکھ لیں، یا اپلیکیشن جو موجود ہے اس میں بھی طریقہ کار موجود ہے کہ آپ اس بات کو جان سکتے ہیں کہ آپ افطار کے وقت میں کہاں پر ہوں گے، تو جہاں آپ ہوں گے اسی کا لحاظ ہوگا اور اسی میں آپ نے جو ہے وہ افطار کرنا ہے۔ یعنی بائی ایئر سفر جو کر رہے ہیں، چاہے بائی ایئر سفر کریں، چاہے آپ جو ہے وہ گاڑی میں آ رہے ہوں، ٹھیک ہے تو جس مقام پر آپ ہوں گے افطار کا وقت ہو گیا اسی مقام کا لحاظ ہوگا۔ جی مزید سوال۔ پروگرام میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر مالدار آدمی جو ہے وہ گندم کے حساب سے صدقہ فطر دے تو اس کا کیا حکم ہوگا، ذرا اس کی رہنمائی فرما دیں۔ مالدار آدمی گندم کے حساب سے دے رہا ہم کسی کو تانا تو نہیں دے سکتے، کسی کے اوپر تان و تشنی تو نہیں کر سکتے۔ اگر وہ گندم کے حساب سے بھی نکالتا ہے تو ظاہر ہے کہ شریعت مطہرہ نے جو چیز مقرر کی ہے اس پر وہ عمل کر رہا ہے، جب اس نے عمل کر لیا تو اب ہم اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے ٹھیک۔ کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ بخیل ہے، یہ کنجوس ہے، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ البتہ نکالنے والے کو خود سوچنا چاہیے، دینے والے کو خود سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جب اسے عطا کیا ہے، جب اس کے پاس مال کی فراوانی ہے اور اس کے پاس ایسی گنجائش موجود ہے کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر زیادہ رقم نکال سکتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ زیادہ رقم کے ذریعے ہی صدقہ فطر نکالے۔ یہاں ہمارے بعض علماء نے بڑی خوبصورت بات چوٹ لگاتے ہوئے کی ہے کہ عمومی طور پر بندہ جب اللہ کی راہ کے اندر زیادہ نکالتا ہے، جس کو ہم اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا کہتے ہیں، تو اس میں اگر نفس کی خواہش ہو، نفس راضی ہوتا ہے اور بسا اوقات اس میں لوگوں کو دکھانا پایا جاتا ہے، تو وہاں تو خوب بڑھ چڑھ کر لوگ خرچ کرتے ہیں۔ جیسے اس کی بڑی مثال قربانی ہے۔ قربانی بھی واجب ہے اور صدقہ فطر بھی واجب ہے، دونوں واجب ہیں۔ اب قربانی کے ایام میں ایک بہت بڑا بنگلہ ہے مثال کے طور پر کسی کا، اور وہ ایک چھوٹی سی بکری جس کے ذریعے اس کا واجب ادا ہو جاتا ہے، شرائط پوری ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنے بنگلے میں لا کے باندھ دے کہ بھائی میں اس سال اس کی قربانی کروں گا، تو کوئی اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس نے شریعت کی طرف سے مقرر کردہ واجب کو ادا کر دیا۔ لیکن کیا کبھی کوئی بنگلے والا ایسا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ ایک بکرا نہیں، دو بکرے نہیں، بڑے جانور کثیر لے کر آ جاتے ہیں، اور عام بہت سارے کناتے لگا کے وہ موجود ہوتے ہیں۔ ہم ان کے اوپر یہ نہیں کہیں گے کہ نعوذ باللہ ریاکاری کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، لیکن خود بندہ سوچے کہ اس مقام پر جب میں لاکھوں اور بعضوں کا کروڑ سے اوپر جو ہے وہ حساب چلا جاتا ہے جس میں وہ قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، بالکل کریں، اللہ کی راہ کے اندر اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کریں گے، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں گے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرا مقام ہے جہاں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، چھپ کر یہ معاملہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنا صدقہ فطر ادا کیا ہے، تو اس مقام پر آپ کا زیادہ نکالنا یہ زیادہ بہتر ہوگا، اس میں ثواب کی زیادہ امید ہوگی جب آپ یہ کام کریں گے۔ تو اب اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے، آپ کھجور کے حساب سے نکالیں، کشمش کے حساب سے نکالیں، اور اللہ پاک نے آپ کو گنجائش دی ہے تو اعلیٰ درجے کی جو کھجوریں ہوتی ہیں، جیسے اجوا کھجور ہے، تو اجوا میں بھی بہترین کوالٹی جو سب سے ہوتی ہے اس سے آپ نکالیں، چاہے وہ آپ کا ہزاروں لاکھ کے قریب بن جائے، لیکن آپ نکالیں، اللہ پاک آپ کو اس کے مقابلے میں اور دے گا۔ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہو
اللہ اس کا بدل تمہیں عطا فرمائے گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. سبحان اللہ. یعنی تم اپنے حال کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق خرچ کرو گے، اللہ پاک جو خیر الرازقین ہے وہ اپنی شان کے مطابق تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو آپ نے خرچ کیا اللہ کی راہ کے اندر، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ نے بڑھ چڑھ کے آگے خرچ کیا تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہتر اللہ پاک عطا فرمائے گا. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، یہ عورت 6 مہینے پہلے غصے ہو کر والدین کے گھر بیٹھی ہو اور 6 مہینے کے بعد گھر والا طلاق دے دیتا ہے، اب گھر والے کہیں اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، طلاق تو 6 مہینے کے بعد ہوئی ہے، اب عدت والی ڈیٹ کس دن سے شروع ہوگی، 6 مہینے والی یا جس دن طلاق ہوئی اس دن سے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے. جی، عدت جو ہوتی ہے وہ طلاق کے بعد ہوتی ہے، تو 6 مہینے پہلے سے گئی بھی ہو یا 6 سال پہلے سے گئی بھی ہو، یہ ان کا جانا، اب جو بھی صورتحال پیچھے تھی کیونکہ وہ بیان نہیں ہوئی کہ ہم اس پہ گفتگو کر سکیں، لیکن بہرحال جب طلاق دی ہے تو طلاق دینے کے بعد ہی عدت شروع ہوگی. عدت ٹائم کا نام ہے، وقت کا نام ہے، اور یہ وقت شروع ہوتا ہے طلاق دینے کے بعد یا پھر شوہر کے مرنے کے بعد. تو اگر طلاق دے دی ہے تو اس صورت میں اب ان کی عدت یہ شروع ہوگی. پہلے سے جو وہ گئی ہوئی تھی اس کی بنیاد پہ عدت ختم نہیں ہوئی، یا وہ عدت کا وقت کاؤنٹ نہیں ہوگا بلکہ اب عدت شروع ہوگی. صحیح. اس میں کئی لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات 1 سال 2 سال 3 سال ہو گئے ہیں اب جا کر طلاق ہو رہی ہے، تو بھئی ان کا جب آپس میں تعلق ہی نہیں رہا تو اب عدت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بالکل غلط ہے. بالکل غلط ہے. عدت ہوتی ہی طلاق کے بعد ہے. ٹھیک ہے، بھلے پہلے برسوں وہ آپس میں جدا رہے. جی بالکل جدا رہے. البتہ یہ ناظرین کرام ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس آپس میں، یا میاں بیوی کی بات ہم کریں، روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. بعض اوقات کوئی خارجی اور وجوہات ہوتی ہیں، ان کی آپس کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا. اب لڑکی والے آئے، لڑکی کو لے کے چلے گئے. اب شوہر بھی چاہ رہا ہے کہ ہماری صلح ہو، بیٹھ جائیں، لیکن لڑکی والوں کی طرف سے کچھ، اچھا میاں بیوی بعض کا دونوں چاہ رہے ہوتے صلح ہو جائے، لیکن ارد گرد کا جو افراد ہوتے ہیں خاندان والے تو وہ ان کو صلح کی طرف آگے آنے نہیں دیتے. ہم ہر ایک کی بات نہیں کر رہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں. حالانکہ قرآن نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو پھر ایسی ایک لوگوں کو ایک پنچ کو بٹھائی جائے، یعنی جماعت ہو، ایک لڑکے کی طرف سے اور ایک لڑکی والے کی طرف سے. اگر دونوں کے ارادے صلح کروانے پر تو اللہ بھی ان میں صلح پیدا فرما دے گا، اللہ بھی ان میں صلح پیدا فرما دے گا. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کا گھر بن جائے، کسی کے گھر کے اندر اس طرح کا رخنہ نہ پیدا ہو کہ ان کی نوبت طلاق تک پہنچ جائے. لیکن یہ جو صلح کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اسی صورت میں ہے کہ جب کوئی طلاق یا اس طرح کا معاملہ نہ ہو. اگر شوہر نے کوئی طلاقیں دے دی ہیں تو اب اگر رشتہ دار چاہیں بھی صلح کروائیں تو وہ صلح نہیں کروا سکتے جبکہ تینوں طلاقیں ہو چکی ہوں. طلاق 1 ہو 2 ہو 3 ہو، اس کے لیے آپ ضرور کسی مفتی صاحب سے پہلے آپ رابطہ کریں کہ اب صلح کی صورت کیا بنے گی. طلاق ہے تو پھر فتویٰ لے کر ہی آپ آگے قدم بڑھائیں، اور اگر طلاق وغیرہ کوئی نہیں ہوئی کسی طرح کی، خود روٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ درگزر کریں. عید سے پہلے یہ خوشیاں دیکھنی چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی دکھانی چاہیے، اور یہ آپس میں جو نفرتیں ہیں ان کو ہمیں مٹانا چاہیے. عید کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بعض اوقات عیدیں بھی آتی ہیں، خوشی کے مقام بھی آتے ہیں، لیکن اپنے قریبی آپس میں روٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے اس طرح کے لڑائی جھگڑوں والے معاملات. پھر اس طرح کی جو کیفیت میں میاں بیوی میں بعض اوقات بچے بھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، نہ بیوی آ رہی نہ شوہر، تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، عید کا تو انتظار نہیں کرنا چاہیے، بالکل کہ آپس میں اس میں ملاپ ہوگا. سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تعلیم و تربیت کی کمی ہے، برداشت کی کمی ہے، اور ایک دوسرے کو برداشت کر نہیں پاتے. تو اس بنیاد پر یہ سارے معاملات پیش آتے ہیں. اگر دین متین کا صحیح طریقے سے علم حاصل کیا ہو اور تربیت اچھے انداز میں ہوئی ہو، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھا ہو، تو پھر یہ معاملات پیش نہیں آتے، یا پیش آتے ہیں تو آپس میں صلح کی صورتیں بن جاتی ہیں. تو بہرحال بڑا دن ہے عید کا، اس میں خوشی کا اظہار کرنا بھی سنت مبارکہ ہے. اگر بالفرض آپس میں کوئی رنجشیں موجود ہیں تو عید سے پہلے آپس میں یہ رنجشیں دور کر لیں، آپس کی یہ ناچاکیاں دور کر لیں، آپس میں جو تنازعات ہیں اس کو دور کر لیں، اور ایک دوسرے سے ملاپ کی صورتیں پیدا کریں کہ اللہ پاک نے رحم کو پیدا کیا، جو صلہ رحمی ہوتی ہے، اور اس سے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنے نام سے تجھے مشتق کیا ہے.
نکالا ہے، یعنی نام جو نکلا ہے یہ اللہ پاک کے نام رحمان سے نکلا ہوا نام ہے. جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو صلہ رحمی ہے یہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے. تو یہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل یہ چیز ہوتی ہے تکبر، بڑائی دل کے اندر ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو اونچا دکھانا ہوتا ہے، سامنے والے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی چیز بنتی ہے، آپس میں صلح کے لیے رکاوٹ بنتی ہے. حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. انتظار نہ کیجئے کہ سامنے والا میرے سامنے جھکے گا، سامنے والا مجھ سے معافی مانگے گا. اللہ پاک کی رضا کے لیے اس سے صلح کریں، آپ کو جھکنا پڑے آپ جھکیں، اللہ پاک آپ کو بلندی عطا فرمائے. میرا نام محمد جہانزیب ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جب سجدہ سہو لازم ہو جائے یا واجب ہو جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. سجدہ صاحب جب لازم ہو جائے یعنی کرنا ضروری ہو جائے تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آخر میں جب قادہ اخیرہ ہو تو اس میں آپ چاہیں تو التحیات پڑھ کر سیدھی جانب سلام پھیریں اور 2 سجدے کریں، اور اس میں جو تسبیحات ہوتی ہیں وہی پڑھیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ التحیات سے شروع کر کے درود ابراہیمی دعا پڑھ کے پھر آپ سلام پھیر لیں، تو یہ سجدہ صاحب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. اور اگر چاہیں تو، اور یہ بہتر طریقہ کار ہے کہ آپ التحیات کے ساتھ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سیدھی جانب سلام پھیریں، اور 2 سجدے کرنے کے بعد پھر التحیات میں بیٹھ کے ابتدا سے آخر تک پڑھیں اور سلام پھیر لیں. یہ زیادہ بہتر طریقہ کار ہے. شوال المکرم کے جو روزے رکھے جاتے ہیں یہ 6 روزے لگاتار ہی رکھنا ضروری ہے یا وقفے وقفے سے ہی شوال میں رکھ لیں؟ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایک ساتھ 6 روزے رکھتا ہے تو بھی اس کا رکھنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور الگ الگ بھی رکھتا ہے، مثال کے طور پہ عید کے دوسرے دن رکھ لیا، پھر 2 دن بعد رکھ لیا، 3 دن بعد رکھ لیا، یوں ایک ایک کر کے پورے شوال کے اندر رکھتا ہے تو بھی جائز ہے، اور یہ صورت زیادہ بہتر ہے. یعنی وقفے وقفے سے رکھا جائے، یہ زیادہ اچھا ہے کہ ایک ابھی رکھیں، ایک 2-3 دن بعد رکھیں، ایک چند دن بعد رکھیں. یوں رکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غفلت طاری نہیں ہوگی. یعنی ایک ساتھ 6 رکھ لیے، اب پورے شوال کے اندر کوئی روزہ نہیں رکھ رہے، تو جائز وہ بھی تھا، ثواب اس پر بھی ملے گا. لیکن یہ ہوگا کہ وقفے وقفے سے ایک تو روزے کی یاد رہے گی، اللہ پاک کی یاد رہے گی، تو یوں متفرق طور پہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو وہ رمضان کے بعد اس کی قضا کر سکتا ہے؟ دیکھیں اعتکاف جب ٹوٹ گیا، یعنی کسی نے سنت اعتکاف کیا ہوا تھا یا واجب اعتکاف تھا، تو اس میں 1 دن کی قضا اس کے اوپر لازم ہوتی ہے. رمضان کے اندر سنت اعتکاف اس نے کیا ہوا تھا، آخری 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے، 26ویں تاریخ کو، 27ویں تاریخ کو، یا اس سے پہلے یا بعد میں اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اب اس کی 1 دن کی قضا اس کو کرنا ہوگی. اور اس قضا کے اندر روزہ رکھنا بھی اس پر لازم ہے، اور پورا دن اس نے مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہے، اور اگلے دن مغرب تک اس نے مسجد کے اندر رہنا ہے. یعنی مغرب سے مغرب تک اس کا وقت جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی گزرے گا. یہ اعتکاف کی قضا اس نے کرنی ہوگی، اس میں روزہ بھی اس نے رکھنا ہوگا. روزہ نفلی رکھیں؟ ہاں نفلی روزہ ہوگا، ظاہر اگر قضا کا نہیں باقی تو پھر نفلی رکھیں. جی. لیکن اب اس میں دیکھیں کہ رمضان کے بعد پورا دن مسجد کے اندر گزارنا یہ ایک مشکل مرحلہ اس کے لیے ہوگا. پھر اس کے بعد روزہ رکھنا یہ بھی بعضوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اب اس کا اعتکاف مثال کے طور پر 25 تاریخ کو ٹوٹ گیا تھا یا 24 تاریخ کو ٹوٹ گیا تھا، تو اس نے 1 دن کی قضا کرنی ہے. تو اب چونکہ رمضان ہے، روزہ تو اس نے رکھنا ہی رکھنا ہے، تو اور آسانی بھی اس کے اندر موجود ہے، تو 1 دن کی قضا کر لے، باقی نفلی اعتکاف کر لے وہ، تو یوں اس کی قضا بھی ادا ہو جائے گی اور آسانی کے ساتھ اس کی قضا ادا ہو جائے گی. صحیح. اور یہی فارمولہ ان بہنوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، کہ جن کا سنت اعتکاف اپنے گھروں میں جو کرنی ہوتی ہیں اور بس اوقات وہ ٹوٹ جاتا ہے کسی وجہ سے، تو وہ بھی یوں کر کے اپنی قضا 1 دن کے حساب سے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے پہلے اپنی جائے اعتکاف میں جائیں، اور پھر اگلے دن روزہ تو رکھنا ہی ہے اگر رمضان کے دن چل رہے ہیں. اگر رمضان کے دن نہیں ہیں تو پھر بہر صورت روزہ چاہے ان کا کوئی قضا باقی ہے یا نفلی طور پر رکھنا ہے، لیکن اسی طرح غروب آفتاب میں وہ اپنی اسی مسجد بیت اس جگہ پر جائیں اور اعتکاف کی قضا کی نیت کریں. وہ پوری رات بھی اس میں، پھر اگلا دن بھی روزے کی حالت میں بھی. ٹھیک ہے، ضرورتاً اپنے نمازوں کے لیے تلاوت کے لیے جو بھی وضو کرنے جانا ہے، وہ اپنی ضرورتیں جس طرح عام اعتکاف میں ہیں تو اس طرح وہ پوری کرتی رہیں گی. لیکن
یوں انہیں پھر ایک دن کی یہ قضا کرنی ہوگی۔ مجھے یہ سوال ایک پوچھنا ہے، فجر کی نماز کی سنتیں جو ہیں فجر کی نماز سے پہلے یا بعد کتنی دیر کے بعد ادا کرنی چاہیے؟ پہلے بھی کتنی دیر پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی سنتیں جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد اگر اللہ نہ کرے اس کی فجر کی سنتیں چھوٹ گئی ہیں، کسی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پایا اور فرض اس نے ادا کر لیے، تو اب فرض ادا کرنے کے بعد تو وہ یہ سنتیں نہیں پڑھ سکتا۔ سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد 20 منٹ گزر جائیں، اب وہ ان سنتوں کو ادا کر سکتا ہے۔ ادا کرنا اس کے لیے بہتر ہے، اور ضحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے، جسے ہمارے یہاں زوال کا وقت کہا جاتا ہے، اس سے پہلے پہلے ان کو ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے۔ عید کی نماز کا شرعی طور پر حکم کیا ہے؟ یہ واجب اس کا درجہ ہے یا عام سنت ہے؟ عید کی نماز یہ احناف کے نزدیک واجب ہے، ٹھیک، یعنی اس کو پڑھنا یہ ضروری ہے، اگر چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ ہاں، اس کا جو ثبوت ہے وہ سنت کے ذریعے ہے، صحیح، ثابت سنت کے ذریعے، لیکن سنت کے ذریعے اس کا واجب ہونا یہ ثابت ہے، حتیٰ کہ اس میں قیام یہ ضروری ہوتا ہے، قیام فرض ہے۔ لہذا اگر کوئی قدرت رکھتا ہے قیام پر، پھر اس کے بعد وہ بیٹھ کے عید کی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ پاک کی طرف سے بڑا انعام ہے، اور اس دن بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ جب لوگ عید کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں مسجدوں کی طرف، تو گلی کے نکڑوں پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور ندائیں کر رہے ہوتے ہیں، انعامات کی بشارتیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال مسلمانوں کی غالب اکثریت یہ نماز ادا کرتی ہے، عید کے دن عید کی نماز، اور بعض لوگ فقط عید ہی کی نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عید کے دن عید کی نماز واجب ہے، لیکن عید کے دن بھی فجر کی نماز فرض ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے۔ تو ایک بڑی تعداد ہے کہ جو فجر کی ادائیگی کے لیے نہیں ہوگی لیکن عید کی نماز کے لیے ہوگی، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ عید میں نہ آئیں، عید میں بھی آئیں اور فجر کی نماز بھی پڑھنے کے لیے آئیں، اور اسی دن نہ آئیں، بلکہ اللہ پاک نے 5 نمازیں روزانہ فرض کی ہیں، تو ان 5 نمازوں کے اندر تشریف لایا کریں۔ اور یہ ویسے بھی چلیں آپ نے بات چھیڑی ہے تو جو اچھے خاصے ایک تعداد تو یہ ہے کہ جو مستقل مزاجی کے ساتھ نمازی ہیں، رمضان ہو کوئی بھی ہو وہ نماز ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اللہ انہیں استقامت دے۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ رمضان میں کچھ زیادہ نمازوں کی طرف، تو رمضان میں وہ کوئی نماز بھی نہیں چھوڑتے، اہتمام کرتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد وہ بھی غفلتوں میں چلے جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ ناظرین کو؟ کیا بالکل، اصل میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے رمضان کے اندر، تو اس وجہ سے بھی بہت سے لوگ نماز کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، پھر عید کے بعد وہ ماحول ختم ہو جاتا ہے تو لوگ نمازوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ نمازیں عید کے بعد بھی اسی طرح فرض ہیں جیسا کہ رمضان کے مہینے کے اندر فرض تھیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کے مہینے کے اندر نیک کاموں کی عادت اس طرح ہو جانی چاہیے کہ رمضان کے بعد آپ بآسانی اس پر عمل کر سکیں۔ مثلاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ رمضان کے اندر تہجد کی اپنی عادت بنا لیتے، کہ جو بنانا آسان ہے۔ سحری کے اندر آپ اٹھتے ہیں تو آپ اس میں اٹھ کے 2 رکعت نفل ادا کر کے تہجد پڑھنے کی عادت بنا لیتے، تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی کہ آپ سارا سال پڑھتے رہتے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فقط رمضان کے اندر آپ نیک اعمال کریں، عبادتیں کریں، اور پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ کے اوپر اور چیزیں بھی کچھ لازم ہیں۔ رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھنا آپ کے اوپر فرض ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ عید کی نماز کے لیے جس راستے سے جائیں تو واپسی دوسرے راستے سے آئیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ سنت ہے یہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ جس راستے سے عید کی نماز کے لیے جاتے تھے دوسرے راستے سے واپس تشریف لے کر جاتے تھے۔ اس کی بہت ساری حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ راستہ بدل کے جانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی برکتیں دوسرے راستے کو بھی حاصل ہوں گی، پھر دوسرے راستے سے جہاں سے گزریں گے وہاں کے مسلمانوں کو برکتیں حاصل ہوں گی، ان کی دل جوئی کرتے ہوئے، ان کو سلام کرتے ہوئے گزریں گے، ان کو دعائیں دیتے ہوئے گزریں گے۔ پھر یہ کہ ایک ہی راستہ اگر استعمال کیا جائے گا تو ازدحام ہو سکتا ہے، رش ہو سکتا ہے، کہ سب ادھر سے ہی آ رہے ہیں ادھر سے ہی واپس جا رہے ہیں، تو یوں رش پڑ جائے گا، تو اس لیے راستہ تبدیل کر دیا کہ آئیں یہاں سے جائیں یہاں سے، تو اب کچھ یہاں سے آئے کچھ وہاں سے آئے، واپسی جاتے ہوئے یہاں سے گئے، تو یہ اصول کے مطابق ایک اچھا ہو جائے گا کہ راستے میں تنگی نہیں ہوگی۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد علماء نے آپ کے کام تھے اس کی بیان کی ہیں۔ تو یہ واقعی درست طریقہ کار ہے، لیکن اس کو واجب نہیں کہیں گے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کا گھر ہی مسجد کے برابر میں ہے، جی ہاں، تو اور اب وہ کہے کہ وہ گھوم کر آئے، تو ایسا نہیں ہے۔
اگر وہ برابر والے گھر میں ہے یا 2 قدم کے فاصلے پہ اس کا گھر ہے تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ پر لازم ہے کہ آپ گھوم کے جائیں، وہ جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ کیونکہ ایک طرف سے آئے ہیں، اب اگر دوسرے راستے یعنی بعض کا ایک روڈ تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر گلیاں بنی ہوئی ہیں، اب اس کو کہیں کہ گھوم کر آنا تو ایک مشکل ہو سکتی ہے اس کے لیے، لازم نہیں ہے اس کے اوپر۔ عیدی لینے دینے کا یہ تصور کیا زمانہ رسالت میں بھی ہوتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انعامات تو عطا فرماتے تھے، لیکن باقاعدہ اس طرح جیسے ہمارے زمانے میں عیدی تقسیم کی جاتی ہے ویسا کہیں پڑا نہیں ہے۔ ٹھیک، البتہ فرشتوں کے حوالے سے ابھی میں نے حدیث ذکر کی ہے کہ عید کے دن وہ اللہ پاک کی طرف سے انعامات کی بشارتیں دے رہے ہوتے ہیں، مغفرت کی بشارتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ تو واقعی عیدی کی صورت ہے اور بہت بڑی عیدی ہے، تو یوں عیدی کا ایک تصور بن سکتا ہے، لیکن باقاعدہ جس طرح ہمارے یہاں عیدی تقسیم ہوتی ہے ایسا کسی حدیث کے اندر پڑا نہیں، اور اس کے اوپر کوئی انکار بھی نہیں کرتا، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور لیکن ایسی بدعت ہے کہ جس کے ساتھ کی جائے وہ راضی راضی رہتا ہے، تو بہرحال دینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دینا لینا جائز ہے یعنی جبکہ اور کوئی شرعی ممانعت نہ ہو۔ جی، اللہ پاک ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، عبادات کو قبول فرمائے، اور عید سعید کی خوشیاں بھی سب کو عطا فرمائے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں، مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل فرمائے، شاد و آباد رہیں، اللہ پاک ڈھیر و ڈھیر خوشیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔